کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وقت کیا ہے؟ وہ جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، جو کبھی رکتا نہیں، جو ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن کیا واقعی وقت موجود ہے یا یہ صرف ایک انسانی خیال ہے؟ آئیے آج وقت کے اس حیران کن راز کو سمجھتے ہیں جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی انسان وقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ دن اور رات کا آنا جانا، سورج کا طلوع اور غروب، چاند کی چال، یہ سب وقت کے ابتدائی پیمانے ہیں۔ لیکن کیا واقعی وقت موجود ہے یا صرف تبدیلیوں کا مشاہدہ؟ فلسطینیوں نے صدیوں بحث کی۔ افلاطون، ارسطو اور اسلامی مفکرین جیسے ابن سینا اور الغزالی نے وقت پر گہرے خیالات پیش کیے۔ قدیم مصر اور بائبل میں وقت کی پیمائش سورج کی روشنی سے کی جاتی تھی۔ یونانیوں نے پانی والی گھڑیاں بنائیں، جبکہ مسلمان سائنسدانوں نے ستاروں سے وقت ناپنے کے پیچیدہ آلات بنائے۔ جدید ایٹمی گھڑیاں تک جو وقت کے سیکنڈ کے اربوں حصوں تک ناپتی ہیں۔ انسانیت نے ہمیشہ وقت کے گزرنے کی پیمائش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہماری بہترین کوششوں کے باوجود ہم اب بھی اس کی اصل نوعیت کو سمجھنے میں مصروف ہیں۔ وقت کا انقلاب آیا جب مکینیکل گھڑیاں ایجاد ہوئیں، اور پھر جدید دور کی ایٹمی گھڑیاں جو ایک سیکنڈ کی بھی غلطی نہیں کرتی۔ اب آئیے ایک حیرت انگیز سچائی کی طرف، ایک ایسی حقیقت جو وقت کو سمجھنے کا انداز ہی بدل دیتی ہے۔ نیوٹن کے مطابق وقت ایک سیدھی لکیر کی طرح ہے، ایک جگہ برابر۔ کائناتی پیمانے پر وقت کیسے کام کرتا ہے، اس کا حقیقی احساس حاصل کرنے کے لیے ہمیں البرٹ آئنسٹائن کے نظریے کی طرف جانا ہوگا، جس نے وقت کے بارے میں ہماری سمجھ کو بنیادی طور پر بدل دیا۔ اپنے نظریے میں آئنسٹائن نے تجویز کیا کہ وقت پوری دنیا میں مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ خلا کے تانے بانے سے جڑا ہوا ہے، جس کو ہم اب اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ایسے راکٹ میں سفر کر رہے ہیں جو روشنی کی رفتار کے قریب ہے، یعنی بہت ہی تیز، یا پھر آپ خلا میں کسی بلیک ہول کے قریب موجود ہیں جہاں کشش ثقل بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں آپ کے لیے وقت سست چلنے لگے گا۔ جی ہاں، یہ کوئی فلمی خیال یا سائنس فکشن فلم نہیں ہے، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جسے ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ آئنسٹائن نے پیش کیا تھا، جسے ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جتنی زیادہ کشش ثقل ہو یا جتنا زیادہ رفتار ہو، وقت اتنا ہی سست گزرے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک جڑواں بھائی زمین پر رہے اور دوسرا خلا میں ایک تیز رفتار راکٹ میں سفر کرے، تو جب وہ خلا سے واپس آئے گا تو وہ بھائی زمین والے سے کم عمر ہوگا، کیونکہ اس کے لیے وقت سست گزرے گا۔ یہ نظریہ صرف تجرباتی یا تھیوری میں نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ثابت ہو چکا ہے، اور سب سے بڑا ثبوت ہمارے ارد گرد موجود ہمارا موبائل فون ہے۔ جی ہاں، آپ نے کبھی غور کیا کہ جی پی ایس کیسے کام کرتا ہے؟ آپ جب راستہ دیکھنے کے لیے جی پی ایس کا استعمال کرتے ہیں تو سیٹلائٹ خلا میں ہوتے ہیں اور زمین سے ہزاروں کلومیٹر دور تیز رفتار سے گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سیٹلائٹ کے لیے وقت زمین کے مقابلے میں ذرا سا مختلف ہوتا ہے، اور یہی فرق اگر ایڈجسٹ نہ کیا جائے تو جی پی ایس پورا نظام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے جی پی ایس سیٹلائٹ سسٹم میں ٹائم ڈائلیشن کا حساب لگایا جاتا ہے اور وقت کو مخصوص فارمولوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا راستہ صحیح دکھے۔ تو گویا ٹائم ڈائلیشن نہ صرف ایک سائنسی نظریہ ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اس کا اثر موجود ہے، بس ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ وقت جو ہمیں ایک جیسا اور مسلسل لگتا ہے، در حقیقت کشش ثقل اور رفتار کے ساتھ بدل سکتا ہے؟ یہی وقت کا سب سے بڑا راز ہے۔ وقت میں سفر کرنا ایک ایسا خیال ہے جس نے صدیوں سے انسان کے ذہن کو حیران کیا ہے۔ ہم سب نے فلموں، ناولوں اور کارٹونز میں ٹائم مشینز دیکھی ہیں جن کے ذریعے کردار ماضی میں جاتے ہیں، تاریخ بدلتے ہیں یا مستقبل کی دنیا دیکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وقت میں سفر سچ مچ ممکن ہے؟ تو جواب ہے ہاں۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مستقبل میں سفر کرنا واقعی ممکن ہے، اور یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ تجربات سے ثابت شدہ ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ کہتا ہے کہ وقت کوئی جامد اور ایک جیسا بہنے والا دریا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مظاہرہ ہے جو کشش ثقل اور رفتار کے اثر سے بدل سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کشش ثقل بہت زیادہ ہو، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جیسے کہ بلیک ہول کے قریب جائیں یا آپ روشنی کے قریب رفتار سے سفر کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے وقت آہستہ گزرے گا، جبکہ باہر کی دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ماضی میں سفر کے سوال پر۔ یہاں ساری کہانی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے ابھی بھی ماضی میں جانے کا کوئی تصدیق شدہ طریقہ دریافت نہیں کیا۔ چند نظریات ضرور پیش کیے، ورم ہولز اور کاسمک سٹرنگ کے ذریعے۔ ورم ہولز خلا میں موجود فرضی سرنگیں سمجھی جاتی ہیں
جو نہ صرف 2 جگہوں کو بلکہ ممکنہ طور پر 2 وقتوں کو بھی جوڑ سکتی ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک ورم ہول کو قابو میں کر سکیں تو شاید ہم ایک مقام سے دوسرے مقام میں جا سکیں، لیکن فی الحال یہ صرف میتھمیٹیکل خاکوں میں موجود ہے، حقیقت میں نہیں۔ کازمک اسٹرنگ یہ نظریاتی توانائی کی لائنز ہیں جو کائنات کے آغاز میں بنی تھی۔ خیال ہے کہ اگر یہ موجود ہوں اور 2 کاسمک اسٹرنگز کے بیچ روشنی سے بھی تیز رفتار میں سفر کیا جائے تو وقت کو موڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب ابھی صرف قیاس سرائیاں ہیں۔ ان پر تجربات نہیں ہو سکے کیونکہ نہ ہمارے پاس اتنی توانائی ہے، نہ وہ ٹیکنالوجی جس سے ہم وقت کو کنٹرول کر سکیں۔ لہٰذا موجودہ سائنس کے مطابق مستقبل میں جانا ممکن اور ثابت شدہ ہے، مگر ماضی میں جانا ایک ایسا راز جس کا جواب سائنس ابھی بھی تلاش کر رہی ہے۔ لیکن کون جانتا ہے، شاید آنے والے دنوں میں ہم ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیں جو ہمیں وقت کے دروازے کھولنے کی طاقت دے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وقت کا آغاز کب ہوا؟ کیا وقت واقعی ہمیشہ موجود ہے یا اس کا کوئی بھی آغاز تھا؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کا آغاز تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ہوا، جو ایک دھماکے سے وجود آئی جسے بگ بینگ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات ایک انتہائی گرم اور گھنی حالت سے اچانک پھیلنے لگی۔ اس لمحے نے نہ صرف سپیس بلکہ وقت یعنی ٹائم کو بھی پیدا کیا۔ یعنی بگ بینگ سے پہلے وقت جیسی کوئی شے موجود نہیں تھی، نہ گزرنے والا لمحہ، نہ ماضی، نہ مستقبل، بلکہ صرف ایک حد اسرار انگیز خاموشی جسے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن سوال صرف آغاز کا نہیں بلکہ اختتام کا بھی ہے۔ کیا وقت ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا یا ایک دن وقت ختم ہو جائے گا؟ یہاں ایک اہم سائنسی اصول آتا ہے جسے انٹروپی کہتے ہیں۔ انٹروپی ایک پیمانہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ کوئی نظام کتنا بے ترتیب، غیر منظم اور بکھرا ہوا ہے۔ کائنات کے آغاز میں ہر چیز انتہائی ترتیب میں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ترتیب آہستہ آہستہ بگڑ رہی ہے۔ ہر عمل، ہر تبدیلی چیزوں کو زیادہ بکھراؤ کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہی انٹروپی کا قانون ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کائنات مزید بے ترتیب ہو رہی ہے، اور اگر یہی عمل یوں ہی جاری رہا تو سائنسدانوں کے مطابق ایک دن ایسا آئے گا جب پوری کائنات گرم مگر ساکن ہو جائے گی۔ نہ کوئی ستارہ بچے گا، نہ توانائی کا تبادلہ، نہ زندگی کا امکان۔ یہ لمحہ ہیلتھ ڈیتھ کہلاتا ہے، یعنی وہ وقت جب کائنات مکمل طور پر تھک چکی ہوگی اور ہر شے، ہر ذرے میں صرف سکوت، ٹھنڈک اور خاموشی ہوگی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وقت ایک دن خاموشی میں ڈل جائے گا۔ یہ تصور حیرت انگیز بھی ہے اور تھوڑا سا خوفناک بھی، لیکن یہ ہمیں ایک بڑی سچائی دکھاتا ہے۔ کائنات، وقت اور ہم خود سب مسلسل ایک سفر میں ہیں، ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف، زندگی سے خاموشی کی طرف، وقت کے آغاز سے انٹروپی کے انجام تک۔ وقت ایک ایسا راز ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، سوچتے ہیں، جیتے ہیں وقت کے اندر، لیکن کیا ہم واقعی وقت کو سمجھ پاتے ہیں؟ یہ ہمیں نظر نہیں آتا، چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، مگر پھر بھی ہم اس کے تابع ہیں۔ ہم ماضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں، حال کے دوڑ میں مصروف رہتے ہیں اور مستقبل کے خوابوں سے امید باندھتے ہیں۔ وقت ہمارے خیالات، جذبات، فیصلے اور زندگی کی بنیاد ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ وقت کوئی سادہ چیز نہیں، یہ صرف گھڑی کی سوئیوں کی حرکت نہیں ہے، یہ ایک ایسا جال ہے جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ ستاروں کی گردش سے لے کر ایٹم کی حرکت تک ہر چیز وقت کے تابع ہے۔ ہم نے جانا کہ وقت روشنی کی رفتار سے بدلتا ہے، کشش شکل سے متاثر ہوتا ہے اور ایک دن ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے نظریہ ریلیٹیوٹی، ٹائم ڈائلیشن، بگ بینگ، انٹروپی اور ہیٹ ڈیتھ جیسے خیالات کو سمجھا اور جانا کہ وقت ایک سادہ عقربہ نہیں بلکہ ایک کائناتی مظہر ہے جو اتنا ہی پیچیدہ ہے جتنا کائنات خود۔ وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، لمحے گزر جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، مگر یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی وقت کو سمجھ پائے ہیں یا ہم اب بھی صرف اس کی سطح کو چھو رہے ہیں؟ یہ ویڈیو ایک آغاز تھا، وقت کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش۔ شاید آپ کے دل میں بھی بہت سارے سوال جنم لے چکے ہوں۔ کیا وقت ہم سے گزر رہا ہے یا ہم وقت سے؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ وقت ہم سب کا ساتھی ہے اور ہم سب بڑا راز بھی۔ تو کیا آپ وقت کو سمجھ پائے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی آنے والی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور فالو ضرور کیجیے گا۔